إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. في حديث براء بن عازب قرأت نصف الأول الأمس وأما الكافر فذكر موته وقال ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويزيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ثم يقيض له أعمى أصم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بها ضربة فيصيح صيحة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح. رواہ احمد و ابو داؤد. عالم برزخ کے بیان میں یہ پہلی حدیث جو کہ اصل کا درجہ رکھتی ہے اور اصحاب سنن نے اس کو ذکر کیا ہے. حدیث برا بن عازب، اس کا پہلا حصہ کل بیان ہو چکا جس میں بندہ مومن کے قبر میں رکھے جانے اور 3 سوالوں کے صحیح جواب دینے کا بیان تھا، اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، جنت کا فرش کر دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی طرف سے ایک دروازہ یہ کھڑکی کھول دو. چنانچہ ایسے کر دیا جاتا ہے، جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں اس کو آنے لگتی ہیں، اس کی قبر بہت کشادہ کر دی جاتی ہے. اس کے بعد دوسرے حصے کا بیان ہے. فرمایا کافر یعنی ایمان نہ لانے والے کی موت کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد وہ یعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے. وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اور وہی 2 فرشتے جن کو منکر نکیر کہا گیا ہے وہ آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں من ربک، اس کو بٹھا کر وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے مجھے نہیں پتا. فیقولان لہ ما دینک، پھر سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے میں کچھ نہیں جانتا. فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر بحیثیت نبی، یہ شخص جو مبعوث کیا گیا تھا، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے. فیقول ہا لا ادری، وہ پھر کہتا ہے کہ ہائے مجھے کچھ نہیں پتا. فینادی منادی من السماء ان کذب عبدی، تو ایک آواز آتی ہے، ایک ندا دینے والا آواز لگاتا ہے اس نے جھوٹ کہا، میرے بندے نے جھوٹ کہا. فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، آگ کا بستر بچھا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، آگ کا لباس پہنا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، دوزخ کا دروازہ کھول دو. قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، جو دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی گرم ہوا اور لپٹیں برابر آنا شروع ہو جاتی ہیں. قَالَ وَيُزَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ
حتی تختلف فیہ اضلاعہ. اگلا معاملہ یہ کیا جاتا ہے کہ قبر انتہائی تنگ کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس پر ایسا دباؤ پڑتا ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں. ثم يقيض له اعمى اصم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. پھر اس پر ایک ایسا فرشتہ مرزبہ فرشتے کو کہا گیا ہے، قرآن میں بھی آتا سورۃ علق میں زبانیہ، اور یہاں مرزبہ کہا گیا ہے. اس پر ایک ایسا فرشتہ لگا دیا جاتا ہے جو نہ کچھ دیکھتا ہے نہ کچھ سنتا ہے. اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا بڑا تھوڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو پہاڑ پر مارے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے. معاف کیجیے گا، مرزبہ میں نے فرشتے کا نام کہہ دیا. یہ وہ لوہے کی چیز ہے جس سے وہ مارتا ہے. اس کو ہے مقامے کہتے ہیں، مقمع، گرز کو مقمع کہتے ہیں قرآن میں. لو ضرب بها جبل لصار ترابا. اگر اس کو وہ مارے، پہاڑ پر مارے، تو پہاڑ بھی اس سے مٹی کا ڈھیر ہو جائے. فیضرب بها ضربة، چنانچہ وہ اس کو مارتا ہے. فیصیح صیحة یسمعها ما بین المشرق والمغرب الثقلین. چنانچہ وہ ایسی چیخیں مارتا ہے کہ جس کو مشرق سے لے کے مغرب تک سوائے انسانوں جنوں کے ہر چیز سنتی ہے. فیصیر ترابا، تو وہ بھی اس ضرب سے گویا کہ خاک ہو جاتا ہے. ثم یعاد فیہ الروح، پھر اس میں روح دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے تاکہ اس کا عذاب جاری رہے. تو یہ وہ پہلی حدیث ہے جس کے اندر یہ معاملہ بتایا گیا ہے. دوسری حدیث بھی سن لیجئے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ. جب کسی آدمی کو بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کو دفنانے والے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں. انہ لیسمع قرع نعالہم، اور وہ ان کی قدموں کی چاپ ابھی سن رہا ہوتا ہے. اتاہ ملکانی فیقعدانہ، تو دو فرشتے آ جاتے ہیں جو اس کو بٹھا دیتے ہیں. ویقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو. ان کا سوال کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے. فاما المؤمن، پس مومن کہتا ہے فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. فیقال لہ انظر الی مقعدک من النار قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ فیراہما جمیعا، تو وہ اس کو کہتے ہیں دیکھ لے، وہ سامنے تیرے دوزخ کا مقام ہے جس کو اللہ نے جنت کے مقام سے بدل دیا، پس وہ دونوں جنت اور دوزخ کے مقام کو دیکھتا ہے. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، اور جو منافق یا کافر ہوتا ہے، فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي. جب اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا. كنت اقول ما يقول الناس، میں تو بس وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے. فيقال له ما دريت ولا تليت، تو کہا جاتا ہے نہ تو نے خود جانا، نہ تو ایمان لایا اور نہ تو نے تلاوت کی. ويضرب بمطارق من حديد، اور اس کو لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے. یہ یہاں پر گرز کا لفظ آیا ہے، بڑے ہتھوڑے کو اردو میں گرز کہتے ہیں. ضربتن، ایسی ضرب لگائی جاتی ہے. فیصیح صیحتن، وہ ایسی چیخیں مارتا ہے. یسمعها من یلیہ غیر الثقلین، کہ جن و انس کے علاوہ اس قبر کے آس پاس جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اس چیخوں کو سنتی ہیں. رواہ البخاری و مسلم واللفظ للبخاری، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے اور یہ الفاظ بخاری کے. تو یہ قبر کی یا برزخ کی زندگی کا آغاز ہے کہ آغاز میں ہی دو فرشتے آتے ہیں اور تین سوال کرتے ہیں. ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اس دوسری حدیث میں جو بخاری مسلم میں ہے صرف ایک سوال کا تذکرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں نہیں پوچھا گیا.
تو اس کا جواب سمجھ لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہوتی ہیں وہ کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہوتی تھیں کہ باقاعدہ ایک موضوع پہ ساری چیزیں نکات کی شکل میں ہر جگہ لکھی جائے. یہ مجلسی ارشادات ہوتے تھے. مجلس میں خطبے میں آدمی کبھی زیادہ تفصیل کر دیتا تھا کبھی کم کرتا ہے. یہ مجلس ارشادات ہوتے تھے اور جو سامنے لوگ ہوتے تھے ان کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ان کی استعداد یا علم کو دیکھتے ہوئے کبھی بات پوری بیان کر دی جاتی تھی کبھی ایک نقطہ بیان کر دیا جاتا تھا. اس حدیث میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تذکرہ کر دیا گیا. تو یہ ایک بہت ہی خوفناک منظر ہے کہ وہ ایسی چیخیں مارتا ہے کہ سارے زمین و آسمان پہ اس کی سارے زمین کے انسان و جنوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے اور پتہ نہیں کتنے ہزار برس تک یہ مار جاری رہے گی. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. قبر اور برزخ کے حوالے سے چند سوالات کے انشاءاللہ کل کچھ جواب دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.